اشارے پر جو اشارہ کرتا ہے اس کے لیے تیار ہے. جسے کہتے سر تسلیم خم والی بات، بسر و چشم قبول، اور یہاں تک کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے اور اپنی جان کا بھی رسک لے لیتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کا اس کا یہ عالم. اور ایک یہ انسان ہے، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکر ہے. اب خالق، مالک، رازق وہ ہے، لیکن اس کا حق ماننے کو بھی تیار نہیں، اس کے آگے اکڑتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اپنے اس رویے پر خود گواہ ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور مال کی محبت میں یہ بہت پختہ ہے، بہت گہری اتری ہوئی ہے اس کے دل میں مال کی محبت. چنانچہ اس مال کے لیے، اس دنیا کی خاطر وہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بھی ٹھکرا دے گا، ایمان بھی بیچ ڈالے گا، شریعت کو پاؤں تلے روننے کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ ہے اس کی ناشکری. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا جس وقت کہ کوریدا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، اگلوا لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، سب باہر ہو جائے گا. وحصل ما فی الصدور، اور نکلوا لیا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، سینوں میں ہے، جو بھید ہیں، جو خفیہ باتیں ہیں، وہ بھی قرید کر نکال لی جائیں گی. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اس دن ان کا رب ان سے خوب اچھی طرح باخبر ہوگا. سورۃ القارعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعہ، وہ کھٹکھٹانے والی، اور کیا ہے وہ کھٹکھٹانے والی. وما ادراک ما القارعہ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ القارعہ کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن کے لوگ ہوں گے منتشر پتنگوں کی مانند بکھرے ہوئے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی اون جس کو دھنک دیا گیا ہو، رنگی ہوئی اون یا دھنی ہوئی اون. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کے پلڑے اس دن بھاری ہوں گے تو وہ ہوگا دل پسند زندگی میں، دل پسند عیش میں. یہ جس کے ترازو میں، جس کے اعمال نامے میں کوئی وزن تو ہوگا نیک اعمال کا، اور وہ بھاری ہوگا، وہ کامیاب ہے اس دن. لیکن وزن کب ہوتا ہے کسی عمل میں؟ جب اللہ کے لیے کیا گیا ہو، خلوص سے کیا گیا ہو، آخرت میں جس کی جزا مطلوب ہو، جو رسول کے اسوے پر چلتے ہوئے کیا گیا ہو، اس میں وزن ہے. اور جو عمل بڑے سے بڑا صرف ریاکاری کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو، نام و نمود کے لیے کیا گیا، اس میں کوئی وزن نہیں. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے وہ پلڑے، جن کے تول ہلکے رہ جائیں گے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، تو ان کا ٹھکانہ تو ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا سمجھے کہ وہ کیا شے ہے وہ ہاویہ. نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی. اللہم اعذنا من ذالک، پروردگار ہمیں اس سے بچا کر. سورۃ التکاثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، تمہیں غفلت میں رکھا بہتات کی حرص نے، اور مل جائے اور زیادہ ہو جائے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے جا دیکھی قبریں، یعنی پہنچ گئے قبر کے کنارے تک. یہ وہ حرص ہے جو انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی. طمع، لالچ، وہ دنیا کی محبت جو پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا کہ تم مال کی محبت میں بہت پختہ. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت تمثیل سے اس کو واضح فرمایا کہ اگر کسی شخص کے پاس ایک وادی بھر سونا ہو، تب بھی اس کی خواہش یہ ہوگی کہ ایسی ایک وادی میرے پاس اور ہو. حرص اور لالچ اس کی ختم نہیں ہوگی. اور انسان کی حرص کو صرف ایک چیز بجھا سکتی ہے جو حرص کی آگ ہے، اور وہ ہے قبر کی مٹی. اس سے پہلے وہ حرص کی آگ نہیں ختم ہوتی. ہاں، جنہیں اللہ توفیق دے، جو صراط مستقیم پر آ جائیں، ایمان اور عمل صالح کے رستے پر آ جائیں، ان کا معاملہ اور ہے. کلا سوف تعلمون، کوئی نہیں، کوئی دیر کی بات ہے، تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر کوئی نہیں، کچھ ہی دیر لگے گی کہ تم حقیقت کھل جائے گی، سب باتیں تم پر منکشف ہو جائیں. کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر تم جانتے یقینی علم کی حیثیت سے، یعنی دنیا میں اس پر یقین کر لیتے. لترون الجحیم، تمہیں دیکھنی ہے، تم دیکھ کر رہو گے اب اس دوزخ کو، جہنم کو. ثم لترونها عین الیقین، اور پھر تم دیکھو گے اسے
یقین کی آنکھ سے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے لازماً جواب طلبی کی جائے گی، باز پرس کی جائے گی نعمتوں کے بارے میں جو دنیا میں اللہ نے انعامات کیے تھے، جو نعمتیں دی تھی، ایک ایک کا حساب لیا جائے گا. سورۃ العصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے اس حقیقت پر کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والے ہیں. یہ چھوٹی سی سورت جو ہے یہ کل 3 آیات ہیں اس کی، لیکن یہ پورے قرآن مجید کے لیے ایک خلاصے کی مانند ہے، اس کا نچوڑ ہے. چنانچہ امام شافعی کے اقوال اس سورت کے بارے میں یہ ہیں کہ لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس. قرآن مجید میں بس اس ایک سورت کے علاوہ کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ بھی کافی تھی. تو جو قرآن کا اصل موضوع ہے ہدایت، رہنمائی، کیسے انسان جو ہے اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو اللہ کی نگاہ میں، وہ ہدایت جو ہے وہ بالکل ایک بیج کی مانند، اس کا ایک خلاصہ، اس کا جو ہے ایک بالکل بریف سکیچ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اس صورت میں پورے کا پورا موجود ہے. تو والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ اس حقیقت کا شاہد ہے، گواہ ہے کہ تمام انسان ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں. ایک بہت بڑی تباہی اور ہلاکت ان کا مقدر ہے. وہ تباہی جس کو ہم نے پڑھا تھا کہ انسان مصیبتیں جھیلتا جھیلتا پھر آخر اللہ سے جا کر اسے ملاقات کرنی ہے، وہ اخروی تباہی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں اس سے بچیں گے کچھ لوگ، بچ جائیں گے کچھ لوگ. یہ خسارہ سب کا مقدر نہیں ہے، کچھ ایکسیپشنز ہیں. وہ کون ہیں؟ سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی تاکید کریں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں. یوں سمجھیے کہ صراط مستقیم جو ہے ایک شاہراہ ہے کامیابی تک پہنچانے والی. اس کے یہ 4 مائل سٹونز ہیں، اس کے 4 مراحل ہیں، 4 منزلیں ہیں. اس کی تفصیل ہے. آغاز اس کا ہوتا ہے ایمان سے، اور ایمان جو ہے اگر یقین قلبی والا ہوگا وہ اللہ کے ہاں مانا جائے گا. اور یقین قلبی والا ایمان ہے تو انسان کا عمل پھر اس کے تابع ہو جاتا ہے، اسی کی طریقے سے عمل بھی درست ہو جائے گا. اس کا عمل گواہی دے گا کہ ہاں یہ واقعی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے. یہ دوسری شرط ہے. اور پھر یہ بھی کافی نہیں ہے کہ اپنا عمل ٹھیک ہو جائے، اس نے حق کا علم بردار بننا ہے. ایک دوسرے کو، مسلمانوں کو حق کی دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کلمہ حق کہنا، اور پھر اس رستے میں جو مشکل آئے، تکالیف آئے، اس پر صبر کرنا. اسی کی تفصیل ہے پھر تواصی بالحق. یہ امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، اور یہی آگے بڑھ کر جہاد فی سبیل اللہ بن جاتا ہے جو ایمان کا ایک لازمی نتیجہ ہے. یہ ہے جن لوگوں کی زندگی کا رخ یہ ہے، جو اس ڈگر پر چل رہے ہیں، جو اس صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، وہ اس خسارے سے، بڑی تباہی سے، ہلاکت سے بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا. اللہم ربنا جعلنا منہم. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما. سورۃ الہمزہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. خرابی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو تانا دینے والا ہے اور عیب چینی کرنے والا ہے. جو لوگ اس صراط مستقیم پر نہیں آتے، ان کا پھر کردار، ان کا اخلاق وہ یہ ہوتا ہے، انتہائی پست، خود غرض لوگ، دنیا پرست، ذاتی مفادات ان کے سامنے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کو تانے دینا، عیب چینی کرنا، ان کے نقائص بیان کر کے اپنے دل کی خوشی محسوس کرنا، یہ گھٹیا کردار. الذی جمع مالا وعددا. جس نے مال جمع کیا اور پھر گن گن کر رکھا. یہ دنیا پرست، مال پرست لوگ، ان کی دل کی کلی کھلتی ہے جب وہ بار بار گنتے ہیں مال کو. ہاں اب اتنا ہو گیا، اب اتنا ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدہ. اور ایسا شخص خیال کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ رہے گا یا ہمیشہ اس کو باقی رکھے گا. دونوں ہی ترجمے کیے گئے. حالانکہ مال تو اس کے پاس نہیں رہنا. پھر مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے
بہت پیاری حدیث ہے، قرآن مجید کی تفسیر اس سے بہتر تو ہو نہیں